ناظرین کرام، اخلاقی اقدار میں آج روشنی سب کے لیے میں ہمارا موضوع ہے خود پسندی. اور خود پسندی، اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ خود پسندی آج کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے، اور اس مرض سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دانستہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزاج، ہماری عادات، ہمارے اعمال، اس میں کہیں اگر کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے، ایسے عمل کی عکاسی ہو جاتی ہے، ایسی فکر کی عکاسی ہو جاتی ہے جو ہمیں خود پسندی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ منعم کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اپنی ذات ہی میں ہم مقید ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس کے اظہار کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا. محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے. خود پسندی موضوع ہے، اور میں جاننا یہ چاہوں گا سر کہ جہاں اتنی گفتگو ہوئی وہاں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے مزاج میں خود پسندی شامل ہے یا ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاید بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ. اس کے ویسے بہت سے طریقے ہیں اور میں چند ایک ان میں سے جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آدمی کو یہ لگنے لگے کہ میں واقعی اپنے آپ کو جو ہے وہ میں اترا رہا ہوں اپنے آپ کے اندر، میں ہواؤں میں ہوں، پھولے نہیں سما رہا، تو انسان جا کر ایک چکر قبرستان کا لگا. کیا بات ہے! قبرستان جائے، عبرت کے لیے حکم بھی ہے قبرستان جانے کا، عبرت حاصل کرنے کا حکم بھی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبروں کی زیارت. قبرستان جائے اور وہاں جا کر دیکھے اور انسان سوچے کہ مجھ سے زیادہ علم والے، مجھ سے زیادہ مال و دولت والے، مجھ سے زیادہ حسن و جمال والے، مجھ سے زیادہ اہل و عیال والے، مجھ سے زیادہ طاقت و قوت والے، وہ سارے رزق خاک ہو گئے اور میری منزل بھی یہی ہے، میں نے بھی آخر یہیں فنا ہو جانا ہے. تو خود بخود وہ جو خود پسندی کا جو خمار چڑھا ہونا ہے وہ سارا نشہ حرن ہو جانا ہے، خود پسندی ختم ہو جانی ہے. صحیح بات. ایک دوسرا علاج اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ذرا جا کے ہاسپٹلز کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ وزٹ کر لے. ہاسپٹل جا کے دیکھے کہ جناب کیسے کیسے حسین و جمیل اور طاقتور اور علم والے، ذہانت والے، مال و دولت والے وہ ہاسپٹل کے اندر کس قسم پرسی کی حالت میں. سر وہ اس سے بھی بندے انسان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، بالکل اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یعنی کچھ بھی سانس نہیں لے سکتا بندہ جب تک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اذن نہ ہو. بندے کا سانس لینا جو ہے نا وہ محال ہے. تو انسان ہاسپٹل کا وزٹ کرے گا تو یہ بھی اس کی خود پسندی کو ختم کرنے کے اندر یہ چیز بھی معاون ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید، فرقان حمید، خالق کائنات کی کتاب، خدائے زندہ کی زندہ کتاب اخلاق ہے، اس کا مطالعہ کرے. جب بندہ قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھتا ہے نا بار بار، لیکن ایک ہوتا ہے برکت کے لیے پڑھنا. برکت کے لیے پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے، ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے، لیکن قرآن چونکہ کتاب ہدایت کی ہے تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا ہدایت دی جا رہی ہے، تو عمل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ہم ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید کا مطالعہ برکت کے لیے بھی کریں، لیکن کوئی ترجمہ، تفسیر کسی مستند عالم دین کا، صحیح العقیدہ کا، وہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. تھوڑا تھوڑا معمول بنا لیں روز پڑھنا، بھلے 3 آیتیں پڑھ لیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آیتیں آپ اس کا مطالعہ معمول، 1 رکوع پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، 3 آیتیں، 2 آیتیں، 1 آیت، جو آپ بآسانی کر سکیں، نبھا سکیں وہ پڑھیں. جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی برکتیں اور پھر اللہ کے احکام اور بندے کا تعلق قرآن کی وجہ سے صاحب قرآن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جڑتا ہے تو خود پسندی پھر خود پسندی نہیں رہتی، پھر وہ جو ہے خدا پسندی کی طرف لے جاتی ہے بندے کو. یہ عرفان ذات، پھر عرفان ذات سے عرفان کائنات، پھر عرفان کائنات سے جو ہے وہ عرفان خدا، معرفت خدا بندی کی طرف لے جانے والی یہ کتاب ہے. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب ہدایت جو ہے. تو قرآن مجید، فرقان حمید کا مطالعہ، تھورلی مطالعہ کرنا، سمجھ کر پڑھنا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے بہت مفید، مؤثر اور مجرب ہے. چوتھی بات جو ہے حضور جان کائنات، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اخلاق، معلم اخلاق، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا. اس کو بھی ہم اپنا معمول بنا لیں. حضور کی سیرت پڑھیں گے تو حضور کی سیرت بھی رحمت والی، برکت والی، خدا پسندی والی، خدا کی طرف لے کے جانے والی. یہ بھی خود پسندی کو ختم کرنے کا بہترین محرک ہے. بہت مؤثر طریقہ یہ اختیار کیا جائے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو پیری مریدی کا ہم نے جو آج کل معمول بنایا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ
کہ جناب پیر صاحب دعا کریں گے اور جو ہے ہماری فیکٹریاں بڑھ جائیں گی اور جو ہے مصیبتیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی. اصل میں بیعت کس لیے ہوا جاتا تھا؟ بیعت کا مقصد یہ تھا کہ آدمی کسی کو اپنا رہنما بنائے، اپنا استاد بنائے، دین سمجھنے کے لیے، ٹیوٹر وہ اسے دین سمجھائے اور آدمی عملی طور پہ بھی اور عملی علمی اعتبار سے. پریکٹیکلی اور جی علمی جی دونوں جی طرح، جی اور جی آدمی جی اس کو اپنی یہ کیفیات بتائے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں اس کے بعد سمجھائے. تو کسی اچھے کامل عالم سے اپنا تعلق قائم کرنا، اس کی باقاعدہ صحبت اختیار کرنا، یہ بھی مفید اور مؤثر ہے خود پسندی کو ختم کرنے کے معاملے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.